مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ دنیا کیا کر رہی ہے, مجھے صرف اس چیز سے غرض ہے کہ میرے نبی نے کیا مجھے حکم دیا صلی اللہ علیہ وسلم. آئی تھنک یہ پرابلی پہلی کانورسیشن ہے جس میں اسٹیبلشمنٹ کا بہت زیادہ ذکر ہوا. لاسٹلی جنرل عاصم کے لیے اگر آپ ایک میسج دیں اور لیٹس سے وہ یہ پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں تو وہ کیا ہوگا؟ جنرل عاصم کے لیے میرا میسج یہ ہے کہ میری جو منصور علی خان کے ساتھ پوڈ کاسٹ ہوئی ہے وہ دیکھ لیں. جتنے سخت سوال وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیے ہیں, اور میں نے انہیں جس طریقے سے ایمانداری سے کہنا تھا وہ کہا ہے. جہاں پہ میں نے ایک دو سوالات کے اوپر ویل لیفٹ کیا ہے اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ میرا ریلیجن مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں کسی صحافی کے کہنے پہ اس کے فیکٹس اور فگرز جو کہ ثابت نہیں ہے کسی کو چور ڈاکو کہوں. اس کی وجہ سے بعض پی ڈی اے والے لوگ ناراض ہوئے کہ انجینئر صاحب نے یہ بات کیوں نہیں کی. اس لیے کہ بھائی اس طریقے سے نہیں ہوگا معاملہ کہ میں اس طرح کیٹاگوریکلی کسی کے بارے میں کر دوں. تو سب سے پہلے تو وہ پوڈ کاسٹ دیکھیں, وہ دیکھ چکے ہوں گے کیونکہ آج کل تو منصور علی خان جو ہے اس سٹیٹس کے اوپر آ چکے ہیں آپ کے سامنے ہیں. باقی وہ ان کے جو نظریات ہیں وہ کوئی پرو اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے, اور ڈیموکریٹک بندے ہیں, لیکن ظاہر ہے حالات و واقعات ایسے چل رہے ہیں. باقی جہاں تک معاملہ ہے پی ٹی اے کے حوالے سے ایک جنرل ایڈوائز نہیں, میں تو پی ٹی اے کے حوالے سے بات کروں گا. اگر میں پی ٹی اے کی پالیٹکس کو کرٹیسائز کرتا ہوں تو میں جب ان کے حق میں بات کروں گا تو بائی نیم کروں گا کہ جو 9 مئی کا ایشو ہوا اس میں جتنے لوگ جیو فینسنگ کے اندر پڑے ہوئے ہیں, آج 1 سال سے زیادہ گزر چکا ہے, اس میں کئی بے گناہ لوگ بھی ہیں, ان کے کیسز بھی نہیں لگ رہے. تو میرے بھائی آپ نے اللہ کو جواب دے ہونا ہے ان کے بارے میں. جو مجرم ہیں انہیں سزا دیں. میں کہتا ہوں خان صاحب اگر مجرم ثابت ہوتے ہیں انہیں بھی سزا دیں. ہم نہیں کہیں گے کہ یہ امت مسلمہ کا لیڈر ہے, ہینڈسم ہے تو اسے چھوڑ دیں, بالکل سزا دیں. لیکن جو بیچارے عام غریب لوگ ہیں, کسی نے مور اٹھا لیا ہے, کسی نے کوئی وہاں سے کرسی اٹھا لی ہے, تو کیا اسلام میں اور پاکستان کے آئین میں اس کی سزا یہ ہے کہ وہ 1 سال تک جیل میں رہے اور کوئی وکیل اس کا مقدمہ لڑنے کے لیے تیار نہ ہو اور کوئی عدلیہ اسے ضمانت دینے کے لیے تیار نہ ہو؟ ان لوگوں کو فی الفور ان کے کیسز چلا کے فارغ کیا جائے جو بے گناہ ہیں. جو گناہ گار ہیں انہیں بھی سزا اتنی دی جائے جتنی ان کی بنتی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا غصہ نکالنے کے لیے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. اب حافظ صاحب کو تو عربی آتی ہے, انہیں پتہ ہے کہ دیکھنا کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پہ نہ ابھارے کہ تم انصاف کا راستہ چھوڑ دو. انصاف کرو, وہی تقوی کے قریب ہے. یہی روش ہونی چاہیے. رہا پی ٹی اے, ان کو بھی میں میسج دوں گا کہ 9 مئی کا مسئلہ پی ٹی اے سے بھی ان کے لیڈر سے بھی مس ہینڈل ہوا ہے. ان کے بیان ان کو ہانٹ کریں گے, انہوں نے خود مانا ہے. پہلے انہوں نے کہا کہ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا, بعد میں انہوں نے کہا میں کنڈیم کرتا ہوں. وہ ان کے گلے فٹ ہوا ہے, سیدھی سی بات ہے. وہ ان کو کیسز کا سامنا کرنا ہے, اور پھر یہ کہنا کہ یہ فوج نے خود کروایا یہ بالکل غلط ہے. ہمیں نظر آ رہا ہے وہ کون لوگ ہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ہونے دیا ہو, روکا نہ ہو, اس میں ان کے ساتھ ہوں. میں کہتا ہوں روکا نہ ہو تب بھی آپ کا یہ کام نہیں ہے. میرے اسٹوڈنٹس اگر جا کے کسی اس طرح کی جگہ پہ حملہ کرتے ہیں اور میں کل کو یہ کہوں کہ وہاں پہ پولیس کیوں نہیں تھی, میرے اسٹوڈنٹ گھس کے, نہیں, پولیس ہونا نہ ہونا علیحدہ بات ہے. میں مجرم ہوں کہ میں نے اس قسم کی بریڈ تیار کی ہے, میں اسے آن کروں گا, اور میرے کوئی اسٹوڈنٹ اس طرح کی حرکت کرتا ہے اسے سزا ملے گی. اسلام میں اس طریقے سے کسی کی سزا نہیں معاف ہوتی ہے, علیحدہ بات ہے. تو دونوں طرف سے ایسا معاملہ ہوا ہے. اس معاملے میں جو بے گناہ لوگ ہیں انہیں چھوڑا جائے. رہے باقی, میں ان کے لیے کوئی سفارش نہیں کروں گا. میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کا 9/11 ہے. یہ فوج نہ بھی کہے نا, یہ وہ بندہ کہہ رہا ہے جس کی نوکری فوج کے سے فارغ ہوئی ہے, ٹھیک ہے, جسے اس وقت 11-12 FIRs کا سامنا ہے. اس کے باوجود میں کہوں گا کہ میرے لیے انسٹیٹیوشن کے طور پہ فوج پہلے نمبر پہ. عاصم منیر ہوں گے, کل کو کوئی اور ہوگا, لیکن میں نہیں چاہتا کہ پاکستان کی فوج اس لیول پہ آ جائے کہ عوام کے دل میں ایسی نفرت آئے کہ پاکستان کا حال لیبیا والا ہو. اور اس معاملے میں پہلے نمبر پہ فوج کا کام ہے کہ وہ اپنی پرسیپشن کو درست کرے اور اپنے پرانے گناہوں سے معافی مانگے پبلکلی. نواز شریف صاحب نے تو ہمت کر کے مانا کہ میں بے نظیر کے ساتھ غلط کرتا رہا. عمران خان صاحب نے نہیں مانا ابھی تک, سوائے قاضی فائز عیسیٰ کے کیس میں کہ وہ کیس غلط بنایا تھا. باقی کیسز کو انہوں نے ابھی تک خود ایڈمٹ نہیں کیا. ان کو بھی کرنا ہوگا, اور فوج کو بھی ماننا ہوگا کہ ضیاء الحق بھی غلط کرتا رہا, مشرف بھی غلط کرتا رہا, باجوہ صاحب بھی غلط کرتے رہے, فیض حمید بھی غلط کرتا رہا, اور ہم سے بھی اس معاملے میں زیادتی ہوگی. جب تک ہم اپنی غلطیاں نہیں مانیں گے ہم آگے جا نہیں سکتے. یہ کہتے ہیں کہ جی ہم غلطی علیحدگی میں مانیں گے, پبلکلی نہیں مانیں گے. چلے
یہ اگر یہ حرکت کرتے ہیں پولیٹیکل لیڈر سے میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا یار. پولیٹیکل لیڈرز کا کام ہے انہیں پولیس گرفتار کرنے آئے وہ سامنے آئے, پیٹرول بم نہ پھینکے. پھر تو ہم زرداری کو دلیر سمجھیں گے, ہم تو نواز شریف کو اور مریم نواز کو دلیر سمجھیں گے. آپ چھپتے پھر رہے ہیں. میں نے اس وقت کہا تھا خان صاحب گرفتاری دیں آپ بڑے لیڈر بنیں گے. دیکھیں کتنی بڑی کرامت ہوئی ہے. اس وقت سب سے زیادہ پاپولر لیڈر وہ بن گیا جیل کی وجہ سے, اور رہی صحیح کثر ہمارے یہ جو اس قسم کے عدت کیس نے بنا دی. تو وہ الہ آباد ہے, ان کو اوور آل فائدہ ہوا ہے, لیکن یہ فائدہ نیشن کو تب ہوگا کہ خان صاحب نکل کے وہی حرکتیں نہ کریں جو انہوں نے پہلے کی تھی. وہ چینج ہوں, وہ سیکھیں, اور میرا خیال ہے بہت کچھ سیکھ گئے ہوں گے ان گرمیوں میں, بہت زیادہ سیکھیں گے. اور اگلے 10 سال کا پاکستان کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بس دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. کوئی ہوپ ہے آپ کو لگتا ہے؟ نہیں, میں نے تو ایون والے پوڈ کاسٹ میں کہا تھا مجھے تو 500 سال تک ہوئی ہو. لوگ چھوڑ کے چلے جائیں. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ دیکھیں عمران خان صاحب کی محبت میں جس طرح لوگ گرفتار ہیں, ہر سال لاکھوں لوگ 18 سال کو کراس کر رہے ہیں. یہ ساری کی ساری بریڈ تو خان صاحب کو آئیڈلائز کرتی ہے, کیونکہ انہوں نے تو 90s کا زمانہ نہیں دیکھا ہوا, ورنہ ان کو پتا ہوتا کہ اس وقت کون بی ٹیم تھی, بعد میں کون بی ٹیم بنا. تو یہ وقت جو گزر رہا ہے, اگر خان صاحب زندہ رہے اور وہ جیل سے باہر آ گئے تو پھر اس ملک میں سٹیبلٹی والی کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی, سیدھی سی بات ہے. اور یہ فوج کو پتا ہے, اس لیے وہ اندر ہے. تا وقت ہے کہ ان کی کوئی گارنٹی دے, ان کی گارنٹی تو کوئی بھی نہیں دے سکتا. حقیقت بات ہے, کیونکہ ان کی زندگی یو ٹرن سے عبارت ہے, وہ کسی ایک بات پہ بھی قائم نہیں رہتے. اسی لیے ہمیں ان کی مظلومیت تو نظر آتی ہے. فوج کی بھی مجبوری دیکھیں, وہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی اس کو باہر نکالیں تو پھر آپ کو پتا کیا کرے گا, باہر کے ملک بھیج دیں تو کیا کرے گا, یہ اندر بیٹھ کے یہ کچھ ہو رہا ہے تو باہر آ کے کیا کرے گا. اس کے لیے بھائی پھر کعبے کی چھت پہ کھڑا ہونا پڑے گا عمران خان کو بھی, نواز شریف کو بھی, اور چیف جسٹس کو بھی, اور آرمی چیف کو بھی, اور پبلکلی اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہوگی کہ کس نے کہاں کیا کیا غلط کیا, اور گارنٹی دینی ہوگی کہ اب ہم ایسا نہیں کریں گے. پھر کوئی آگے معاملہ چل سکتا ہے. ادروائز تو مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ معاملات کوئی زیادہ بہتری کی طرف اتنی آسانی سے نہیں آئیں گے. اگرچہ اس وقت کوشش ہو رہی ہے, لیکن اس میں کافی زیادہ ٹائم لگے گا. میں اس وقت ملک کو یعنی ایک پولیٹیکل جو وکٹمائزیشن ہو رہی ہے, اس کو اگر سائڈ پہ رکھیں نا, اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے ایک بجٹ والی جو مس ہینڈلنگ ہوئی, ظاہر وہ ایک مجبوری والا معاملہ IMF کا, اور یہ شروع کہاں سے ہوا, وہ خان صاحب تو بیچ میں سے نکل ہی گئے جنہوں نے قرضہ لیا ہوا تھا. تو اوور آل یہ لوگ اپنا زور لگا رہے ہیں کہ اسے بہتری کی طرف لے کے جائیں. پریکٹیکلی میرے پاس جو ایک انڈیکیٹر ہے ڈالر کا 278 پہ آنا 325 سے, اور پچھلے 6 مہینے میں سٹیبل ہونا, یہ تو پازیٹیو سائن ہے. ٹھیک ہے, امید ہے کہ بہتری کی طرف آئے گا. لیکن اگر آپ 10 سال کے نہیں, 10 نہیں, 10 سال چاہیے, کیونکہ ہمارے مینٹل ماڈلز بدل چکے ہیں. لیکن جو عام بندہ ہے وہ تو پھر بڑا ڈس اپوائنٹ ہو گئی. تو اس کو ہم نے سولوشن بتایا نا کہ باہر کے ملکوں میں جائیں, اس ملک کو ریمیٹنس بھیجیں. آج بھی یہ ملک چیریٹی پہ ریمیٹنس پہ چل رہا ہے, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کریں. لوگ کہتے ہیں یہ برین ڈرین کر رہا ہے, اور نہیں, اللہ کے بندو, خودکشیاں کروانی ہیں اپنے بچوں کو. باہر جاؤ, ریمیٹنس بھیجو. یہاں پہ ایک بچہ گھر سے باہر گیا ہے, پوری فیملی کو سپورٹ کر رہا ہے. یہ ملک چل رہا ہے, اس کے اوپر ہے. آج ریمیٹنس بند ہو جائے نا, یہ ملک بالکل. تو میں یہ جو لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ جن کے پاس پیسے ہیں باہر کے ملکوں میں نکلیں, اور یہاں پہ جن کے ماں باپ کا کاروبار ہے اور بچے پڑھے لکھے ہیں, وہ یہ پرواہ نہ کریں کہ میرے پاس یہ ڈگری ہے. اگر گول گپے کی دکان چل رہی ہے آپ کے والد کی, میرے بھائی ہزاروں نوکریاں ہیں گول گپے کی ریڑھی کے اوپر قربان, جو آپ کو رزق حلال دے رہا ہے اور گھر بیٹھ کے دے رہا ہے. آپ وہ ریڑھی پہ کھڑے ہوں, ٹھیک ہے, اچھے لباس پہن کے, اچھی کرسیاں لگا کے. لوگوں نے ثابت کیا, دیکھیں چھوٹے لیول سے اٹھ کے کتنے کاروبار ہیں. آپ اردو پوائنٹ کے اوپر کئی اس قسم کے لوگ ہیں, تو یہ کریں. اور جو لوگ باہر جا سکتے ہیں تعلیم کے لیے جائیں, ریمیٹنس بھیجیں. اور سب زیادہ ہمیں جو اس وقت انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور اس اعتبار سے جس طرح بھی ہماری پنجاب کی گورنمنٹ نے چائنا کے ساتھ بھی ایگریمنٹ کیا ہے کہ جو ہمارے پاس ایک اپرچونٹی ہے انٹرنیٹ کے ذریعے, فری لانسنگ کے ذریعے, 60 لاکھ لوگ بنگلہ دیش میں اس کے ساتھ وابستہ ہیں, 60 لاکھ. تو اس اعتبار سے, لیکن یہاں پہ کیا ہو رہا ہے جی, 6 محرم سے لے کے 11 محرم تک انٹرنیٹ بند کر دو. اچھا, وہ آپ کے کیمرے میں بتا دوں, وہ ریجیکٹ ہو گئی ہے. وہ سمری آئی تھی, شکر الحمدللہ ریجیکٹ ہو گئی ہے. ورنہ میں نے ویڈیو میں ریکارڈ کرانا تھا کہ یار یہ سٹون ایج میں پھینکنے لگے ہو یار, لوگوں کی روزی روٹی اس کے ساتھ وابستہ ہے یار, کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو. یعنی یہاں پہ یعنی ناک پہ مکھی بیٹھتی ہے, کہتے ہیں ناک ہی کاٹ دو. یہ ناک کاٹ رہے تھے 6 محرم سے لے کے 11 محرم تک. یار مکھی اڑاؤ خدا کے لیے.